ایک اور سوال یہاں تحریر فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں، اور اجتماعی دعا نہ کی جائے تو کیا یہ گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اجتماعی دعا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اپنی انفرادی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کے جملے ارشاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایسے ہی تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، کوئی نہیں اٹھاتا تھا، جملے زبان سے پڑھ دیتے تھے، بس یہ تھی چیز۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور اللہ سے مانگنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے۔ کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا برا نہیں کہنا چاہیے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، دونوں ہی چیزیں۔ اس لیے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا اتنا اہتمام کرنا کہ آمین آمین کی آوازیں اور امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو یہ آزادی ہے۔ لیکن یہ جو اجتماعی طور پر دعا ہے، اس کی حکمت اور بھی ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ ایک چیز فقہا نے اور بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں فرض نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، ظہر مغرب اور عشاء اور جمعہ، ان چاروں نمازوں میں طویل دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک سنتیں فرض کا حصہ ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، اب اسے پتا چلا کہ میری فرض نماز تو ہوئی نہیں، وتر ہو گئے، فرض میں کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا کہ فرض تو ہوئے نہیں۔ فقہا کہتے ہیں اب فرض جب لوٹائے گا نا تو اس کے ساتھ دو سنتیں بھی لوٹائے گا، کیونکہ وہ فرض کے تابع تھیں، جب فرض نہیں ہوئے تو سنتیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت، سنتوں کو فرائض کے ساتھ ملانا، مختصر سی دعا مانگو، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بس اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ لوگ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ جملہ یا اس سے ملتے جلتے جملے جو حدیث میں آئے ہیں بس اتنا کہے اور اٹھ جائے، سنتیں پڑھے۔ سنتوں اور فرائض کے درمیان وقفہ کرنا مکروہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ مسئلے ائمہ کو نہیں پتا، اسے لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جمعے میں بھی اور عشاء میں بھی اور مغرب میں بھی، نہیں جانتے کہ لوگوں کی نمازیں مکروہ ہوتی ہیں، یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اب پڑھا ہو تو تب نا، جب پڑھا ہی نہیں ہے تب کس کا گلہ کر۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ انفرادی دعا، اور وہ اس شان میں اس حیثیت ہے کہ لوگ مل کے مانگتے ہیں، نہیں منع کرنا چاہیے، مختصر سی دعا، اور نہیں مانگتے ہیں ٹھیک، نہیں مانگتے تو بھی نہیں روکنا چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے اعمال یہ ثابت ہیں۔ عصر اور فجر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے جس دروازے سے نکلنا ہوتا تھا ادھر چہرہ مبارک کر لیتے اور نمازیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے، پھر تسبیحات، ذکر، اذکار پڑھنا اور دعا مانگنا یہ بھی ثابت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے بعد بھی دعا مانگتے تھے، اس لیے اب سنتیں نہیں رہی نا، تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی لمبی دعا مانگے کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے کہ اپنے امام کی موافقت کرنا، امامت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے،
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے دن جتنا اپنے امام کے قریب جا کر نماز پڑھے گا قیامت میں اللہ اتنا ہی قیامت میں اپنے قریب اس آدمی کو رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جمعے کی نماز پڑھی، پھر وہ ٹھہرا، پھر اس نے اپنے امام کا ساتھ دیا اور امام مسجد سے نکلا اور پھر وہ نکلا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پچھلے جمعے سے اب تک جو گناہ تھے سب معاف کر دیے. یہ امام کا احترام ہی تو ہے، اس کی عزت ہی تو ہے. امام مسجد جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ جنازہ وہ پڑھائے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آپ کو کسی نے مدعو کیا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے تو پہلے جو محلے کی مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، آپ اجازت دیں تو جنازہ پڑھاؤں، نہ اجازت دیں تو نہیں. یہ ساری چیزیں امام کے ساتھ، اس لیے کہ معاشرہ مربوط ہونا چاہیے، امام کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب ڈوب رہی تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی میں تجارتی کمپنی تھی، آئے تو ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے تھا نا، تو گورنر نے نقصان کا اعتراف کر لیا. اس نے کہا میری وجہ سے کمپنی ڈوب رہی، جو نقصان ہے میرا کیا ہوا. لندن میں جب بلایا گیا تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا میں مانتا ہوں کمپنی کا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے اور میں نے اس کی تحقیق بھی کی ہے. اس نے کہا کمپنی کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی، کمپنی کی چیزیں بکی نہیں، میں نے اتنی محنت کی کہ میں فلاں 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 گاؤں میں گیا ہوں اور گجرات کے قریب ایک جگہ اس نے نام دیا. اس نے کہا جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو میں نے جائزہ لیا تو میں نے کہا یہ پروڈکٹ آپ لوگ کیوں نہیں خریدتے؟ ان کا امام صاحب منع کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کو بٹھایا، لیکچر دیا. میں نے کہا امام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے سمجھایا. اس کا 17 کام ہیں جو ہمارے اور امام کے درمیان ہیں. گورنر صاحب آپ کس ہوش اور خیال میں ہیں؟ ہمیں اپنی بچیوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، ہمارے امام کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں رشتہ موجود ہے اور وہ بلاتا ہے، ہم خود پیغام دیتے ہیں کہ مولوی صاحب رشتے کا ذرا خیال کرنا، تو وہ کسی اور سے بات کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ موجود ہے. یہ اب تک بھی ہے، یہ اب تک بھی ہے. انہوں نے کہا نکاح پڑھانا ہو تو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، جنازہ پڑھانا ہو تو ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے امام صاحب فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن امام صاحب پڑھاتے ہیں، ہمیں جانور ذبح کرنا ہو تو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں عیدین پڑھنی ہو، جمعہ پڑھنا ہو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں. اس سے 17 چیزیں گنوائیں. اس نے کہا امام تو ہماری ساری زندگی میں داخل ہے، ہم کیسے اسے نکال سکتے ہیں؟ امام جب کہتا ہے کہ انگریزوں کی چیز استعمال نہیں کرنی، ہم نہیں کرتے. اگر وہ دیکھ لیں اور ہم سے ناراض ہوں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں. آپ کیسے ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کا دل دکھائیں؟ گورنر نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم مولوی کے لفظ کو گالی نہ بنا دیں. کیا اتنا بدنام کرنا چاہیے، اتنا بدنام کرنا چاہیے کہ کسی کو مولوی کہیں تو وہ چڑے، گالی بنائیں اسے. یہ تاریخ میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ گالی بناؤ، جب گالی بن جائے گا نا پھر ان سے جان چھٹ جائے گی. یہ چیزیں ایسے ہوتی. تو اس لیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، کتنا 1-2 منٹ ہی تو ہے، آپ بھی تسبیح پڑھ لیجئے، اس کو چھوڑ کے اکیلے چل دینا یہ ایک طرح کا معیوب سا لگتا ہے. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اب امام دعا اور آمین آمین اور لمبی دعائیں، یہ بھی نہیں، لیکن یہ کہ مختصر دعا اور امام کا احترام، یہ چیزیں بھی ضرور. ایک اور